میں بتاتا ہوں جادو سے بچنے کا طریقہ. دیکھیں جادو ہوتا ہے دنیا میں، لیکن جس طریقے سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ایسے گلی گلی میں اور گھر گھر میں جادو نہیں ہو رہے ہوتے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آقا سیدنا مولا علی سے سوال پوچھا گیا کہ کتا جو ہے وہ اذان کے وقت کیوں بھونکنا شروع کر دیتا ہے؟ تو آپ نے اپنی فہم و فراست جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، آپ نے جواب دیا کتا جو بھونکتا ہے تو وہ شیاطین اور اجنا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے نا تو بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کتے کو اور گدھے کو، یہ دو جانور ایسے ہیں دنیا میں جن کو شیاطین اور اجنا نظر آتے ہیں، جنات. آپ کو اگر ایسا محسوس ہو کہ آپ کو کہیں یہ محسوس ہو رہا ہے، یا آپ دیکھیں کہ جب کتا بھونک رہا ہے یا گدھا ہنہنا رہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ایسا آپ کو ایک تحفہ دیا ہے. آپ یہ پڑھیں اور جب تک وہ اپنی آواز نکال رہے آپ دل میں پڑھتے رہیں یا زبان سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی اثر سے محفوظ رکھے گا اس وقت. کیونکہ اللہ اکبر کی جب صدا آتی ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ ابلیس کے اوپر قیامت ٹوٹتی ہے. یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. اور جب آپ لاہور پڑھتے تو یہ اس کو سمجھ لے جیسے کسی کے اوپر چوپر مارا جائے، ایسا ابلیس کو لگتا ہے. دوسرا، آج کل کا معاشرہ ہمارے یہاں تو ایک پھر بھی اللہ تعالیٰ کا میرے پنجتن پاک کے صدقے کرم ہے کہ ہمارے یہاں جگہ جگہ مسجدیں ہیں، وہاں پہ اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں 5 وقت. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ اتنا ان کا انفلوئنس نہیں ہوگا ڈیفینیٹ ہوگا. اللہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب انسانوں کے ساتھ ان کا بھی ہوگا. مگر جہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، جہاں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، جہاں نمازوں کو قائم نہیں کیا جاتا، وہاں پہ ان کے زیادہ اثرات نظر آتے ہیں. اور جو میں ہمیشہ سے سالوں سے اپنے شو میں نے یہ بات کہی تھی، سب سے بڑی نحوست جو آج کے دور میں لیکن مجبوری ہے، یہ جو ہر گھر کے اندر اٹیچ بات آ گئے، یہ ہمیشہ خراب گندی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو اس لیے واش روم میں بھی گھسنے کی دعا ہے اور نکلنے کی بھی دعا ہے. اسلام دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت مذہب بنا کے بھیجا ہے، ہر چیز کا توڑ ہے. تو بات یہ ہوتی ہے جو میں نے سنا ہے اکابرین ملت سے کہ جو مرغ ہوتا ہے جب وہ اپنی بانگ دیتا ہے تو وہ ملائکہ کی موومنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنے گھر میں، اور ملائکہ کا جو ہے وہ نورانیت سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کا لباس سفید ہوتا ہے. تو آپ کو میری ایڈوائس ہے کہ آپ سفید رنگ کا مرغا اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ رکھیں. اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے یہ جو خبیث اثرات اور خبائث کے اثرات ہوتے ہیں، ان سے بہت حد تک آپ محفوظ و مامون ہو جائیں گے. ایک اور پرندہ، مگر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے. مثلا اگر کسی جگہ یا انسان کے اوپر وہ ہو رہا ہوتے ہیں اثرات تو وہ اپنے اوپر منتقل اس کے ہو جاتے ہیں، وہ ہے چکور. لیکن پھر یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو پھر ایک رکھیں، پھر مر جائے تو پھر لا کے رکھیں. تو سفید مرغ جو ہے دی بیسٹ وے، کہ ایک ریمیڈی آپ کو بتا رہا ہوں، اسلامک بھی ہے، آزمائی بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچے گا کہ گھر میں کوئی سفید مرغ پال لیجیے آپ. اب دوسری چیز، بائی دی وے، قرآن پاک کی شکل میں رب العزت نے ہر چیز کا توڑ پیدا کیا ہے. ہماری اسٹرالوجی کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ یہ ذائچوں کے اندر ہوتا ہے. اگر اللہ کرم کرے، ادراک دے، تو انسان سمجھ جاتا ہے اس بندے کے اوپر یہ ہے. اور پھر دیکھیں جن پہ جادو ہوئے ہوتے ہیں ان کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں، ان کی موومنٹ الگ ہوتی ہیں، ان کی حرکات و سکنات میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کا انرجی کا لیول بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. ہیں ایسے بہت سے لوگ اللہ کے کرم سے جن پہ اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، وہ ادراک کر لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بندے کے اوپر کوئی جادو ہے، کوئی بندش ہے، کوئی سفلی ہے. یا اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس کے اوپر جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے، کسی نے کیا جنات وغیرہ کا تعلق ہو، وہ پھر ایک الگ شعبہ بن جاتا ہے، اس پہ کبھی آپ سے پھر بولوں گا. تو اس کے لیے سب سے بہترین توڑ، آسان ترین توڑ
یعنی اسلامک ریمیڈیز بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ اول و آخر 8 مرتبہ درود پڑھ لیں، درمیان میں 8 مرتبہ سورہ فاتحہ، 8 مرتبہ چاروں قل، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یعنی میں پوری سورہ بقرہ نہیں بول رہا، وہ تو 2.25 سپارے پہ جو ہے محیط ہے، میں صرف آخری 2 آیات بول رہا ہوں، وہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پھونک لیجئے، رب نے چاہا تو آپ پر جو ہے وہ جادو کا اثر یا کوئی برا اثر نہیں آئے گا۔ صبح پڑھ لیجئے، رات کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا۔ دوسرا، بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں اتنا پڑھنا آئے گا تو وہ کیا کر لیں، اول و آخر درود پڑھ لیں 3 مرتبہ، درمیان میں 7 کے فگر میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 7 کے فگر میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہو جائے گا۔ آپ یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے۔ اب ایک نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہاں مینشن کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں جو صبح عجوہ کھجور کھا لے گا 7، 3، 5 دانے، اگر اس میں میری کوئی نمبر میں کمی بیشی ہو رہی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، تو عجوہ کھجور جب صبح کھائے گا تو شام تک اس پر کوئی سحر کے اثرات نہیں ہوں گے، اور رات کو کھا لے گا تو صبح تک نہیں ہوں گے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العزت نے قرآن پاک میں یہ جو 3 قل، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص کی شکل میں، سورہ کافرون بھی ہے لیکن یہ جو شروع کے 3 ہیں، یہ آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھونک لیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اور دیکھیں جتنا اعتقاد اور جتنے بھروسہ آپ کا اللہ پہ ہوگا اسی حساب سے چیزوں کا آپ پر اثر ہونے لگے گا۔ تو خواتین و حضرات، میں نے آپ کو وظیفہ بھی بتایا، توڑ بھی بتایا اور ریمیڈی بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ کیا چیز کر سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ چیزوں میں فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس حوالے سے آگے بھی گائے بگائے آپ کو میں انفارمیشن دیتا رہوں گا۔